اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خواہشات کے حوالے سے، اور آج کی ویڈیو میں مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دوسری آرزو بیان کرنی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دوسری آرزو یہ تھی کہ کاش میں انسان ہوتا، بشر ہوتا، اور مجھے بھی علماء حق کی صحبت اور جانشینی میسر ہوتی۔ اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ علماء حق کی صحبت اور جانشینی کتنے اجر عظیم کی حامل ہے کہ یہ آرزو جبرائیل علیہ السلام جیسا سردار الملائکہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں علماء حق کی صحبت میں وقت گزارنے کی فضیلت بیان کروں، پہلے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ علماء حق ہیں کون، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی فضیلت اور اہمیت کا ذکر بھی بہت ضروری ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو بیان کر رہے ہیں کہ علماء کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان علماء کی ہے کہ جنہوں نے علم حاصل کیا اور کما حقہ اس پر عمل بھی کیا، یہ علماء کامیاب ہوں گے۔ اور دوسری قسم ان علماء کی ہے کہ جنہوں نے علم تو حاصل کیا، لوگوں تک پہنچایا بھی، مگر خود اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ علماء وہ افراد ہوں گے کہ قیامت کے دن ان سے ایسی بدبو اٹھے گی کہ تمام اہل جہنم بھی اس سے سخت اذیت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس قسم کے علماء جہنم میں سب سے زیادہ پشیمان اور حیرت زدہ ہوں گے اور کف افسوس ملیں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے لوگوں کو تو صراط مستقیم دکھائی اور خدا کی طرف دعوت بھی تھی، اور لوگوں نے ان کے کہنے کے مطابق عمل کر کے جنت حاصل کر لی، لیکن ان بدبخت علماء نے خود کو بھلا دیا اور پھر واصل جہنم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ فاطر میں 28ویں آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں صرف اور صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جن کا ذکر خدا نے اپنے کلام میں کیا ہے، یہ وہ علماء ہیں جن کا عمل ان کے کلام کی تصدیق کرتا ہے، اور جن علماء کے اعمال ان کے کلام کی تصدیق نہیں کرتے، وہ علماء اس علماء کی صف میں شامل نہیں ہیں۔ اور یقیناً جبرائیل جیسا فرشتہ جو علماء کی صحبت اور ہم نشینی اختیار کرنا چاہتا ہے، تو پھر علم کی فضیلت کا اندازہ لگانا ہمارے لیے مشکل بات نہیں ہے، مشکل امر نہیں ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو حصول علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ ہماری آنکھوں پر گناہوں کا پردہ ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم جو قدم اٹھاتے جاتے ہیں، فرشتے ہمارے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے جاتے ہیں۔ دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں استغفار کرتی ہیں اس انسان کے لیے کہ جو علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آغذ عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک، کہ دن کا آغاز اس طرح کرو کہ یا تو تم عالم ہو یا طالب علم ہو، یا پھر کم از کم علمی مسائل کو سننے والے ہو، یا اس سے بھی کم ان سے محبت کرنے والے ہو، بس ان چاروں کے علاوہ پانچویں نہ بننا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہلاکت ہے، پھر صرف ہلاکت ہے۔ ولا تکن الخامس، کہ ان چاروں کے علاوہ بس کچھ پانچویں نہ بننا، ورنہ صرف ہلاکت ہے۔ علم کی عظمت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جن کے پاس نہیں ہوتا وہ بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس علم ہے، یعنی جاہل بھی خود کو جاہل کہلانے میں فخر محسوس نہیں کرتا، اور جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے
اور اسے کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے تو چاہے وہ جتنی مال و دولت دنیا میں رکھتا ہو سب اسے یہیں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ کفن میں اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاتا، صرف اور صرف یہ علم ہی ہوتا ہے جو کفن میں ہمارے ساتھ لپیٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ پھر امتحان کی منزلیں شروع ہوتی ہیں، فرشتوں کے سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں، اور بغیر علم کے کوئی امتحان پاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اور اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ دنیا میں صرف 2 قسم کے لوگ ہیں، عالم یا طالب علم، اس کے علاوہ جو کچھ ہے مولا کہہ رہے ہیں وہ کوڑا کرکٹ ہے۔ لہٰذا اگر ہم عالم نہیں بن سکتے تو کم از کم طالب علم تو بنیں، تاکہ روز محشر جب اٹھائے جائیں تو ہمارا شمار کوڑا کرکٹ میں نہ ہو۔ اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ جہالت بوڑھا کرتی ہے اور علم انسان کو جوان کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہی سے روایت ہے جو اصول کافی میں موجود ہے کہ دین میں 1 ساعت 1 لمحے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کیونکہ شیطان کے لیے ایک عابد کو، ایک عبادت کرنے والے کو بہکانا آسان ہے، مگر ایک عالم کو گمراہ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ عالم جب خدا کی عبادت کرتا ہے تو معرفت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ پروردگار عالم ہم سب کو علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔